جی السلام علیکم ناظرین، تو آج میں ایک نیوز سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ماشاءاللہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ساتھ ساتھ نقاد بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید جواز جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے سر۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا سر۔ بھئی آپ کا بھی شکریہ، آپ کا اتنا معروف میڈیا ہے تو اس پہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ اور سر تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں گے سر؟ اپنے بارے میں کیا میری عمر کتنی ہے؟ نہیں سر، آپ اپنے کام کے بارے میں۔ اچھا، میں اپنے جی تخلیقی کام کے بارے جی میں میری اس وقت کوئی 25-26 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں کوئی 8-9 مجموعے ہیں شاعری کے۔ جی جی 2 میری اپنا پنجابی مجموعے ہیں پنجابی نظموں کے، ماشاءاللہ اور 3 میری انگریزی نظموں کے مجموعے ہیں، ماشاءاللہ اور باقی کتابیں جو ہیں وہ تنقید اور تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پی ایچ ڈی میری ہے اردو ادب یورپ اور امریکہ میں، ماشاءاللہ اور یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جو یورپ اور امریکہ میں مقیم اردو لکھنے والوں پہ یہ تیار کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میری 2 کتابیں مزید ہیں یورپ اور امریکہ کے ادب پہ، اردو غزل کا مغربی دریچہ اور اردو افسانے کا مغربی دریچہ۔ تو یہ مزید 2 کتابیں ہیں۔ اس طرح میں نے اقبال ساجد کا کلیات مرتب کیا تھا، اس کا پہلا مجموعہ اثاثہ مرتب کیا تھا۔ استاد دامن کا کلیات میں نے مرتب کیا، اور میں نے غزل لکھی ہے، اور آج کل میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ نظم پہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے نوائے وقت اور دن وغیرہ میں ایک طویل عرصہ کالم نویسی بھی کی، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی سیریل لکھے ہیں، لیکن آج کل میری ساری جو توجہ ہے وہ نظم پہ ہے۔ اور ابھی حال ہی میں میری اساطیری نظموں کا مجموعہ چراغوں سے بھری گلیاں، اور ابھی میرا ایک تازہ مجموعہ آیا ہے کہانی ایک شہر کی۔ 2 مجموعے جو میرے امن اور جنگ کے حوالے سے ہیں، اور ان میں جو میرا پہلا مجموعہ ہے موت کا ہاتھ کلائی پر ہے، اور دوسرا متبادل دنیا کا خواب۔ یہ نظمیں دنیا کی کوئی 70 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ میری جو کتاب ہے موت کا ہاتھ کلائی پر ہے، وہ دنیا کے کئی ممالک سے شائع ہوئی ہے، انڈیا سمیت۔ ٹھیک ہے، اس کے تراجم جو ہیں بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں۔ پہلے تراجم اس کے چائنا نے کروائے تھے، IPTCR ان کا ایک سینٹر ہے ٹرانسلیشن کا، اس نے کروائے تھے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اور کوئی 10-12 ایوارڈ ملے ہیں اس کتاب کو۔ موت کا ہاتھ کلائی پر ہے، یہ کتاب آپ Amazon سمیت دنیا کے جو ڈیجیٹل سٹورز ہیں ان پہ آپ دیکھتے ہیں وہ بک رہی ہے۔ میری نظمیں جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو انتھالوجیز چھپتی ہیں ان میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ نظمیں دنیا کی بڑی بڑی جو نظم کی سائٹس ہیں، جیسے پوئم ہنٹر جیسی بڑی سائٹس، وہاں میری 61 نظمیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ پھیل رہی ہیں، اور میں اگرچہ تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کے میں نے جنگ مخالف تحریک جو ہے وہ پوری دنیا میں برپا کی ہے۔ تھینک یو۔ اور سر آپ شاعر بھی ہیں، ساتھ ساتھ آپ استاد بھی رہ چکے ہیں، اسی طریقے سے آپ کالم نگار بھی ہیں، تو اتنا یہ سارا ممکن ہوتا ہے ایک انسان سے ساتھ؟ نہیں، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 2 ہی کام ہے نا۔ ایک کام ہے زندہ رہنے کے لیے کوئی کام کرنا، جیسے میں پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہوں، جی جی، اور باقی تو ہمارے شوق ہیں، شاعری ہو یا کالم ہو یا خاکہ نویسی ہو یا کوئی بھی دوسرا تنقید لکھنا ہو، تو یہ تو سارے شوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو یہ زیادہ لگتے ہیں، دیکھنے والوں کو زیادہ لگتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ہے نہیں، بیسیکلی یہ 2 ہی کام ہیں۔ اور پھر زیادہ گہرائی میں جائیں تو یہ ایک ہی کام ہے، کیونکہ یہ لکھنا پڑھنا ہمارا شوق بھی تھا اور یہی ہمارا فرض تھا۔ اور مختار مسعود نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں مل جائیں، اس مقام کو مقام خوش بختی کہتے ہیں۔ تو ہم خوش بخت ہیں کہ ہم نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ ہم کسی اور اوٹ پٹانگ پیشے میں بھی جا سکتے تھے، بیوروکریٹ بن سکتے تھے، کوئی بڑے عہدے پہ کام کر سکتے تھے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن ہماری شروع سے خواہش تھی کہ ہم لکھنے پڑھنے سے منسلک رہیں، اور خاص طور پہ اس میں یہ سہولت تھی کہ ایک پوری نسل کی تربیت ایک وقت میں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو نئی نسل کو اپنے خوابوں کے مطابق تیار کرنا
یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی تھا اور شوق بھی تھا، اس لیے اب اسی طرف آئے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بطور استاد، بطور لکھنے پڑھنے والے، آپ نئے نئی کتابوں، نئے نئے نظریوں اور نئے نئے آئیڈیاز سے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یوتھ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو نئی نسل ہوتی ہے نا، وہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں، اس لیے جہاں ہم انہیں سکھاتے ہیں ہم سیکھتے بھی ہیں۔ لباس کیسے پہننا ہے، ہیئر سٹائل کیا چل رہے ہیں، جوتے کیسے پہنے جا رہے ہیں، گفتگو کے سلیقے کیا ہے، یہ یوتھ سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں۔ ناظرین، تو آپ لوگوں نے سنا ماشاءاللہ سر نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ سر ہم چاہیں گے کہ ہمارا زیادہ فوکس شہری پہ کریں گے، جی ضرور، کیونکہ سر ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کی جو شہری ہے اس کے موضوعات بڑے دلچسپ ہیں۔ روایتی شاعر جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان کا فوکس عشق مشوقی پہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو شاعری کے موضوعات ہیں، جیسا کہ آپ آزادی رائے پہ بات کرتے ہیں، ہتھیاروں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ انڈیا ہے آج کل، اس نے بھی پاکستان کا پانی بند کرنے کا کہہ دیا ہے، تو کیا کہیں گے سر آپ؟ میں تو امن کی بات کروں گا، اس لیے کہ جنگیں بعض اوقات بہت معمولی واقعات سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے نا، وہ جب شروع ہوئی تو کسی کو معلوم نہیں تھا، ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہو گئی تھی۔ ہنگری کے ایک شہزادہ جا رہا تھا، رستے میں کوئی جلوس تھا اور جلوس نے شہزادے پہ حملہ کر کے اسے مار دیا، یہیں سے جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں کہ کروڑوں لوگ مرے۔ بہت معمولی واقعات سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور حب الوطنی یہ نہیں ہے کہ اپنے شہر برباد کروا لے، جنگ کے شوق میں اپنے انسان مروا لے، یہ خوبصورت باغات برباد کروا لے، پرندے مروا لے، بچے مروا لے، عورتوں کو بیوہ کرے، اور آپ سمجھتے یہ حب الوطنی ہے۔ حب الوطنی تو یہ ہے کہ آپ سفارت کاری سے کام لیں، اور جو چیزیں آپ جنگ میں نہیں جیت سکتے وہ سفارت کاری کے میز پہ جیت جائیں، اور یہ اسی طرح آپ کے دریا بہتے رہیں، فصلیں پکی رہیں، یہ اس طرح باغ ہرے رہیں، پرندے اڑتے رہیں، بچے اسکولوں کو جاتے رہیں۔ اصل حب الوطنی یہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بیوقوفی ہوگی اگر یہ جنگ شروع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن ایسا چاہتا اس کے مفادات ہوں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ مشتعل نہ ہوں، آپ مشتعل نہ ہوں اور اپنے لوگوں کو امن کا تحفہ دیں، کیونکہ جنگ بربادی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ یہ پاکستانیوں کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جو ان کا تجربہ ہو یہ گھبرائیں یا ڈرے۔ انہوں نے جنگیں ہوتے دیکھی ہیں، خود جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ یہ چھوٹے چند دنوں کی جنگ 65 میں ہوئی، یا ایک جنگ 71 کی ہوئی، وہ کہیں اور ہو رہی تھی بہت دور، تو اس لیے ہمارا تجربہ نہیں ہے، اس لیے ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں، جنگ کی خواہش کرتے ہیں۔ اب جنگیں وہ نہیں ہے کہ شہر کے باہر جنگ ہو رہی ہے، دونوں فوجیں لڑ رہی ہیں، اب تو یہ ہے کہ ایک بٹن دبانا اور شہر اڑ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ان کا سر آپ شہری میں مطلب آپ نے زیادہ فوکس ان ٹاپکس کو کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا؟ روایتی شہر تو بڑے عشق مشوقی کے چکروں والی شاعری کرتے ہیں سر۔ اصل میں یہ جو جب میں یہ کہتا ہوں امن ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زلفیں اسی طرح لہراتی رہیں، کیا بات، وہ لب و رخسار اسی طرح قائم و دائم رہیں، وہ بچے جو ہے وہ کھیلتے رہیں، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر آپ محبت ہی سمجھتے تو یہ اپنے لوگوں سے محبت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی گزر نہ پہنچے۔ دیکھیں انسان جو ہے جس نے خود ہی ایک دن مر جانا ہے، اس کو ہتھیاروں سے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو طبعی موت کا انسان کا حق ہے، جنگ اسے چھینتی ہے۔ کیا بات، جنگجو نہیں چاہتے آپ طبعی موت مرے، تو میں تو طبعی موت کے حق میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ انسانوں نے خود ہی مرنا ہے، انہیں مرنے دیں، لیکن آپ گولیوں سے، آپ میزائلوں سے نہ انہیں ماریں۔ سر آپ گورنمنٹ افسر بھی رہ چکے ہیں، تو کتنا ایک شہر کے لیے مختلف ہوتا ہے، کتنا اس کو مطلب وہ کھل کر آزادی اظہار رائے پر بات کر سکتا ہے، یا بعض اوقات آپ بھی کچھ ایسے جو آپ کے مائنڈ میں ٹاپکس آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یا کھل کر لکھتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں چھوڑا ٹاپکس کو، اس لیے کہ ملازمت کا مطلب یہ تھوڑا کہ ہم نے اپنی آزادی اظہار پہ کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ آپ کا بنیادی حق ہے بولنا، بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جی جی۔ اب یہ کہ بے سلیقگی سے بات کرنا اور سلیقے سے بات کرنا یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ۔ اگر آپ کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، ادیب کو کبھی مشکل نہیں پیش آتی۔ ادیب تو تشبیہ میں بات کرتا ہے، استعارے میں بات کرتا ہے، رمز اور کنایہ ہوتا ہے ہمارے پاس، علامتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس،
تو ہم اس میں بات کر بھی دیتے ہیں. اور ویسے بھی شاعری جو ہے یہ کوئی ملا کی اسپیچ تھوڑی ہے کہ سارا یہ ڈیلیور کرنا اور ابلاغ ہونا چاہیے. ہم کچھ بات کرتے ہیں, کچھ بچا لیتے ہیں, کچھ رکھ لیتے ہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح ہم ویسے بھی شاعری جو ہے نا اس پہ تھوڑا ہلکا سا جو ابہام کا ٹچ ہے وہ اس میں ہونا چاہیے. شاعری ایلیٹ نے کہا نہ تو سب کے لیے ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ شاعری بھی مخصوص دلوں روحوں کا کام ہے. تو ہر بندے کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے نا تو کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجھے نہ میں نے کبھی کچھ چھپایا نہ میں کبھی ڈرا ہوں. کیونکہ میں ڈرتا ہوں؟ میں بالکل نہیں ڈرتا. میرے دوست ڈاکٹر شاہد بیٹھے ہیں, یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کتنے مطلب جرت سے وہ بات کر دیتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کرتے. اس لیے کہ میں ڈرنا کس سے ہے؟ ہم کوئی چور چکے ہیں. ہم اس ملک کی جب تنقید کرتے ہیں تو اس ملک کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر بھی تو کرتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو شاعر بھی ایک طرح کی اپوزیشن ہوتی ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک طرح کا نقاد ہوتا ہے, اپنی سوسائٹی کا کرٹک ہوتا ہے. جو اچھا یہ جو شاعری ہوتی ہے نا, یہ آرٹ, یہ پیدا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں ایب نارمیلٹی ہوتی ہے. جب ایب نارمیلٹی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم اظہار کرتے ہیں. سر ایک جو شاعر ہے اگر وہ صرف شاعری کی حد تک پاکستان میں رہتا ہے, اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کر لیتا ہے, تو کیا اسکوپ کیا ہے شاعری کا سر؟ نہیں, یہ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص فائن آرٹس کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو تو وہ اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. یہی اس کا پیشہ ہے, یہی اس کا شوق ہے. لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو ہم بتا دیں نا کہ پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تو ٹھیک ہے کر دے کی ہو, تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم کرتے کیا. تو اس لیے پاکستان جیسے معاشرے میں یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں لوگوں کو فائن آرٹس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. آپ کو اندازہ ہے نا کہ کتنے طبقے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک فائن آرٹس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. ان میں مذہبی طبقے بھی ہیں, ان میں اخلاق کے ماہرین بھی ہیں, ان میں سوسائٹی کے پریشر گروپ بھی ہیں جو روز موسیقی کے خلاف بولتے ہیں, جو پینٹنگز کے خلاف بولتے ہیں, جو مجسموں کے خلاف بولتے ہیں, جو شاعری کے خلاف بولتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو فائن آرٹس ہوتے ہیں یہی انسانوں کو قریب لا سکتے ہیں, یہی انسانوں کو جوڑ سکتے ہیں, یہی محبت پھیلاتے ہیں. اور محبت سے لوگ انسانوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ مذہب کے نام پہ پھیلائی جاتی ہے, توڑا جاتا ہے انسان کو, گروپوں میں لایا جاتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی فائن آرٹس خاص طور پہ شاعری کو ذریعہ روزگار بنائے. جن لوگوں نے بنایا ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے, انہوں نے زندگی نہیں بسر کی. وہ بیچارے لوگوں کے آگے خوش پوش شاعر تھے تو انہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے, آرزوؤں سے دستبردار ہونا پڑا. تو یہ مشکل ہے, جو بھی یہ رستہ اختیار کرتا ہے یہ بہت مشکل رستہ ہے. یعنی کہ کوئی پیشہ اور ہونا چاہیے جس سے بندہ پیسے کما سکے اور ساتھ ساتھ اس پیشے کو اڈاپٹ کر لے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن پاکستان میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. سر ماشاءاللہ آپ ایک استاد ہیں, تو آپ کافی عرصہ جو ہے آپ نے گورنمنٹ کالج میں بھی سرو کیا, یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں. سر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ مؤثر لوگ نہیں پیدا کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اس میں تعلیمی نظام میں ڈرا بیک ہے, استاد میں ڈرا بیک ہے, یا ہمارے اسٹوڈنٹ ہی نہیں سمجھنا چاہتے؟ دیکھیں اس میں نا کوئی ایک خرابی نہیں ہے. خرابی یہ بھی ہے کہ کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہے. خرابی یہ بھی ہے کہ ایسا سلیبس نہیں ہے جو طالب علم سے لے کے استاد اور والدین اور ریاست ان کی آرزوؤں کے مطابق بنایا جائے, ایسا سلیبس نہیں ہے. اور طلبہ و طالبات بھی اب بہت ہی برا سٹف آ رہا ہے, پڑھنے لکھنے کی طرف لوگوں کا کچھ زیادہ رجحان نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کوئی زیادہ فروٹفل نہیں ہے. مثلا سب سے پہلے تو سلیبس کو ریویو کرنا چاہیے, اور سلیبس کو یعنی جو میں نے ابھی بتایا طالب علم, استاد, والدین اور اسٹیٹ, ان کے خوابوں اور آرزوؤں کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اسٹیٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تعلیم کے سلسلے میں تو اسٹیٹ کو
ایک فریق سمجھنا چاہیے، ورنہ اسٹیٹ کو باہر کر دینا چاہیے، کیونکہ جب اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی تو اسٹیٹ کے خوابوں کا خیال بھی کیوں رکھا جائے. بس وہ پھر تین ہی ہیں، ہم والدین، بچہ اور استاد. انہی کے خوابوں کے مطابق ہونا چاہیے اپنا سلیبس کو. پھر سلیبس کوئی بھی شعبہ، مثلا اردو ہے، میرا لٹریچر ہے، تو اس وقت اردو زبان میں اور عالمی سطح پہ لٹریچر میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سلیبس میں بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دنیا کسی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ہمارا سلیبس صدیوں پرانا ہوتا ہے، پھر اس سلیبس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہے. وہی گائیڈوں سے پڑھ کے اب پوری نسل آ گئی ہے جو گائیڈوں سے کو پڑھ کے ٹیچر بنی ہے اور گائیڈیں ہی پڑھا رہی ہے. اب بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اچھا استاد کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں نوٹس دینے والے ٹیچر زیادہ پسند ہیں، علم رکھنے والے استاد ان کی ترجیحات میں شامل نہیں. سر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی شاعر ہیں اردو کے شاعر ہیں تو وہ پنجابی والے شاعروں کو اچھا نہیں سمجھتے، پنجابی والے شاعر ہیں تو وہ اردو ادب والوں کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ سر دونوں پنجابی اور اردو کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں یا آپ صرف اردو میں ہی شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. شاعروں کا سب سے بنیادی جو موضوع ہوتا ہے نا، وہ جو اساسی موضوع وہ محبت ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو شاعر ایک دوسرے کا باہمی احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. شاعری سکھاتی یہی ہے. دیکھو نا، میں یہ نہیں کہتا میں خوبصورت ہوں، میرے کپڑے خوبصورت ہیں. ہم کہتے ہیں محبوب تو خوبصورت ہے، تیرا لباس خوبصورت ہے، تیرے بال خوبصورت ہے، تیرا چہرہ خوبصورت ہے، تو باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. تو دیکھیں یہ دوسروں کو اون کر رہے ہیں. تو اس لیے جب ہماری بنیادی تربیت ہی دوسروں کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا ہے تو ایک دوسرے کو مسرت کرنا یا ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھنا یہ تو کوئی بات نہیں. ویسے بھی دیکھیں ہم پنجابی ہیں، ہم اپنی زبان کے ہوتے ہوئے اردو میں ایکسپریس کرتے ہیں، اردو میں اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اردو جن کی زبان ہے انہیں خوش ہونا چاہیے. اس وقت اردو کے جتنے بڑے رائٹر ہیں نا ان میں سے 80% جو ہے وہ پنجابی ہے. آپ منٹو لے لیں، آپ کرشن چندر لے لیں، آپ بیدی لے لیں، آپ فیض لے لیں، آپ اقبال لے لیں. کون سا بڑا شاعر ہے جو پنجابی نہیں ہے یا افسانہ نگار یا ناول نگار؟ تو یہ تقریباً پنجابی ہے. ہم اپنی زبان کو چھوڑ کے دوسروں کی زبان میں بات کرتے ہیں. لیکن میرے تو اپنے 2 نظموں کے مجموعے پنجابی میں بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اپنی زبان ماں بولی کا جو مجھ پہ حق ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم تو کسی سے نہ نفرت کرتے، نہ گھٹن محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی برا لگتا ہے. جو لوگ پنجابی میں بات کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ ہماری زبان کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور سر جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں ان کا جو بھی کلام ہوتا ہے، جتنے بھی ان کے اشعار ہوتے ہیں، وہ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کی طرح ان کو پرورش کرتے ہیں اپنے شعروں کی. تو آپ کو بھی ماشاءاللہ اپنا کلام یقیناً یاد ہوگا، تو وہ سر سنا دیں. دیکھیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ہی یاد ہو. جی جی ایسا ممکن بھی نہیں ہے. صحیح. بس تھوڑا بہت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد بھی ہوتی ہے. باقی یہ کہ کہیں نئی چیزیں پڑھنے کے لیے ہم اپنے بیاض بھی ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں سے سناتے. میں ایک اپنی نظم آپ کو سنا دیتا ہوں اس وقت. جی سر. ڈاکٹر شاہد اشرف بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں. جی جی. نظم کا نام ہے محبت قرارداد نہیں. محبت قرارداد نہیں. ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہ گئے. کیا کہنے سر، کیا ترس اور محبت میں بہت فرق ہے اور جب تک تمہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا ہم بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. کیا کہنے سر، کیا کہنے. ترس اور محبت میں بہت فرق ہے اور جب تک تمہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا ہم بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو. محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو. ترس اور ہمدردی کی زکوٰۃ اپنے پاس رکھو، ہم اپاہج نہیں ہیں. محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے. کیا بات. محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے. بوسے زبان کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگیں تو انہیں تھوکا بھی جا سکتا ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات. محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے.
بہت سے زبان کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگے تو انہیں تھوکا بھی جا سکتا ہے۔ انگلیوں کی پوروں میں ٹھہرا ہوا لمس دیمک بن کر بدن کو چاٹنے لگے تو ہاتھوں کو ترک تعلق کی دیوار سے رگڑا بھی جا سکتا ہے۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے۔ اور آخری لائن ہے، سنو، کالر کے پھول سے دل کا کانٹا بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ سنو، کالر کے پھول سے دل کا کانٹا بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں۔ کیا بات۔ ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہیں گے۔ خالی رہے۔ سر بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام سنایا سر، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا، تھینک یو۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔